ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گاؤں میں منور صاحب کی فیملی ان کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ منور صاحب اپنی بیوی اور 5 بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی رہ رہے تھے۔ اچانک ان کی نوکری ختم ہو گئی تو انہیں گھر بار چھوڑ کر شہر جانا پڑا۔ جس گھر میں انہوں نے بسیرا کیا وہ گھر شراب پید تھا۔ پورے محلے والوں نے انہیں خبردار کرنے کی بہت کوشش کی، مگر منور صاحب بھوتوں میں بالکل بھی یقین نہ کرتے تھے۔ ایک رات جب سب سو رہے تھے تو گھر پر ہنسنے کی آوازیں آنے لگیں۔ ان کی سب سے بڑی بیٹی رابیل ڈر کر سیڑھیوں کی طرف بھاگی تو اس نے دیکھا کہ باہر کی کھڑکی کھلی ہے اور وہاں کوئی کھڑا ہوا ہے۔ وہ بری طریقے سے ڈر گئی اور واپس آ کر سو گئی۔ جب اگلے دن سب اٹھے تو رابیل نے کسی سے کچھ بھی نہ کہا۔ تب ہی اس کے چھوٹے بہن بھائی زین، ہادیہ، معاذ اور احمد محلے والوں کی کہی ہوئی باتوں پر ہنس رہے تھے۔ رابیل نے یہ سارا منظر خاموشی سے دیکھا۔ جب رات پڑ گئی تو اسے وہ آوازیں دوبارہ بلانے لگیں۔ کون ہے وہاں نیچے کون ہے؟ رابیل خوف سے کمبل میں گھس گئی اور ان کے رکنے کا انتظار کرنے لگی، لیکن وہ آوازیں رکنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ وہ خوف سے بستر میں ہی جم گئی اور ڈرتے ڈرتے اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کب سو گئی۔ جب وہ سو گئی تو اس نے محسوس کیا کہ اس کے پیروں پر کوئی ہاتھ لگا رہا تھا، جیسے اسے چھو رہا ہو۔ کون ہے؟ کس نے مجھے چھوا؟ کون ہے وہاں؟ جب اس نے اٹھ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ اگلی صبح انہوں نے دیکھا کہ باہر ان کے باغ میں بلی ذبح ہو گئی ہے۔ اس بلی کو اکثر زین، ہادیہ اور معاذ بہت پیار کرتے تھے اور اکثر اسے دودھ کی کٹوری ہی دیا کرتے تھے، لیکن اس طرح بلی کا ذبح ہونا انہیں کافی دکھ دے گیا تھا۔ ارے یہ ہماری بلی کو کس نے ذبح کر دیا؟ او مائی گاڈ، ہماری بلی کتنی پیاری تھی نا۔ رابیل نے ہمت پکڑ کر اپنے بھائی احمد کو سارا ماجرا بتا ڈالا۔ جب احمد نے سب سنا تو وہ رابیل پر زور زور سے ہنسنے لگا۔ اس نے اس کی بات کا بالکل بھی یقین نہ کیا۔ پھر بعد میں وہ جب سوچنے لگا تو اس کے اندر خوف بیٹھتا چلا گیا۔ ہو سکتا ہے کہ رابیل آپی سچ ہی کہہ رہی ہوں۔ رات پڑنے پر دونوں بہن بھائی تیار تھے۔ انہوں نے اپنے لیے چٹپٹا میگی نوڈلز بنائے اور خوف سے ان کا رنگ پیلا پڑ رہا تھا۔ ساتھ ساتھ وہ نوڈلز کھا رہے تھے اور ساتھ ساتھ جنوں اور بھوتوں کا بھی انتظار کر رہے تھے۔ جب رات پڑی تو انہوں نے دیکھا ان کا چھوٹا بھائی زین نیند میں چل رہا ہے اور دیوار میں ٹکرے مار رہا ہے۔ احمد رابیل کا مذاق اڑانے لگا اور زین کو پھر بستر پر لٹا دیا، لیکن وہ ہنستا رہا اور رابیل بھی شرمندہ ہو کر سو گئی۔ احمد موبائل استعمال کر رہا تھا کہ اچانک اس نے دیکھا کہ اس کا سب سے چھوٹا بھائی معاذ ہوا میں اڑ رہا ہے اور اس کے اندر سے عجیب و غریب آوازیں آ رہی ہیں۔ تو احمد خوف سے رونے لگا اور شور مچانے لگا۔ سب فیملی سو رہی تھی لیکن اٹھ گئی اور جب معاذ کو دیکھا تو چیخنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں معاذ زمین پر گر پڑا۔ پوری فیملی کے حواس خطا ہو چکے تھے۔ بچے منور صاحب سے رو رو کر کہنے لگے، ہمیں یہاں نہیں رہنا ہے، ہمیں یہاں نہیں رہنا بابا، پلیز ہمیں واپس لے چلو، ہمیں یہاں نہیں رہنا۔ منور صاحب اپنی پوری پونجی اس گھر پر لگا چکے تھے اور مجبور تھے۔ انہوں نے کسی بابا جی کو پکڑ لانے کا انتظام کیا تاکہ وہ جھاڑ پھونک کر سکیں۔
دیکھو بچوں، اب چونکہ میں آ گیا ہوں تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم سب کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بابا جی آ گئے ہیں۔ اگلے دن جب بابا جی گھر پر آئے تو انہوں نے جھاڑ پھونک شروع کی۔ تب ہی بابا جی کو ہوا میں تھپڑ پڑے اور بابا جی نے وہاں سے بھاگنے کا پلان بنا لیا۔ جب منور صاحب کی فیملی نے یہ منظر دیکھا تو انہیں پتہ چل گیا کہ ان کی شامت آ چکی ہے۔ جب رات ہوئی تو سب ایک ساتھ سوئے۔ تب ہی رابیل نے آنکھیں بند کر لیں اور رابیل نے محسوس کیا کہ کوئی اس کو دیکھ رہا ہے۔ وہ اسی وقت اٹھ کر نیچے چلی گئی اور کمرہ بند کر لیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد رابیل واپس آ کر لیٹ گئی۔ اگلے دن رابیل رات کے وقت آنکھیں موڑ لیں اور پاؤں ٹیڑھے کر لیے اور اپنی بہن ہادیہ کا گلا دبانے لگی۔ سب چیخیں مارنے لگے۔ اتنی ہی دیر میں رابیل کو ہوش آ گیا۔ ہادیہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ سب رونے لگے۔ اتنی ہی دیر میں احمد کو یاد آیا کہ ان کی ایک آنٹی شانزہ ہیں جو جنوں کو پکڑنے کے لیے بہت مشہور ہیں۔ انہوں نے اپنی آنٹی شانزہ کو کال کی کہ ان کی مدد کی ضرورت ہے۔ آنٹی شانزہ اگلے ہی دن گھر آ گئیں۔ آتے ساتھ انہوں نے محسوس کیا کہ یہاں جنات کا سایہ ہے۔ انہوں نے معاذ میں جن کو محسوس کیا۔ کچھ تو گڑبڑ ہے یہاں پر۔ خیر تم لوگوں پریشان نہیں ہو، میں آ گئی نا، میں سب سنبھال لوں گی۔ آنٹی شانزہ نے تیاری شروع کر دی۔ جب رات ہوئی تو رابیل رات کو الٹی چلنے لگی اور احمد کو دیوار میں مارنے لگی اور معاذ کو ہوا میں اڑانے لگی۔ منور صاحب اور ان کی بیگم کو کمرے میں چڑیل نے بند کر دیا۔ رابیل بالکل چڑیل بن چکی تھی اور معاذ اس کا چیلا بن چکا تھا۔ زین اور ہادیہ نے آنٹی کی مدد کی۔ ان دونوں پر آب زمزم پھینکا اور آیات پڑھنے لگے۔ کچھ اور دیر بعد رابیل کو بے ہوش کر دیا گیا اور ساتھ میں معاذ بھی بے ہوش ہو گیا۔ جب صبح اٹھے تو وہ بالکل ٹھیک ہو گئے تھے۔ سب بچوں نے آنٹی شانزہ کا شکریہ ادا کیا اور ہنسی خوشی رہنے لگے۔